اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سینٹ پال، اس کی زندگی اور عیسائیت پر اس کے اثرات۔ سینٹ پال اور یہ جو حضرت تعلیمات مسیح اور عیسائیت، اس میں ہم جب تضاد اور تصادم کی بات آگے بڑھاتے ہیں، یا جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ہیں، اور یہ جو موجودہ عیسائیت یہ اور ہے۔ موجودہ عیسائیت جو ہے یہ پولوس کا مذہب ہے، یعنی وہ اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ عیسائیت میں داخل کس طرح سے ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے میں بھی رکھتا ہوں۔ پہلے اس کے مختصر جو حالات زندگی ہیں اس کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں، یہ اسکرین کے اوپر بھی دیکھیں۔ سینٹ پال یا پولوس، یہ پولوس ہے، یہ آپ درستی کر لیں۔ سینٹ پال یا پولوس، ایک نقطہ کام ہے ادھر اسکرین کے اوپر، ذرا اس کی تصحیح کر لیں۔ حالات پولوس یعنی سینٹ پال، اس کا اصل نام ساؤل تھا۔ پولوس 4 عیسوی میں روم کے ایک شہر ترسس میں پیدا ہوا۔ پال کا یعنی سینٹ پال کا تعلق ایک یہودی خاندان سے تھا۔ جوانی میں اس نے عبرانی زبان سیکھی اور یہودیت کی تعلیم حاصل کی۔ پال کا شمار یہودیت کے بڑے علماء میں ہوتا تھا۔ یونانی تمدن اور علوم عقلیہ میں بھی اس نے بہت مہارت حاصل کر لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پولوس دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی وقت میں یروشلم میں تھے، لیکن دونوں میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو آپ کے حواریوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ ساؤل یعنی سینٹ پال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کا جانی دشمن تھا، انہیں بہت اذیتیں پہنچاتا تھا۔ ان کے عیسائی ہونے کا یعنی سینٹ پال کے عیسائی ہونے کا بیان عہد نامہ جدید کی 5ویں کتاب رسولوں کے اعمال میں ان الفاظ کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور یہ دیکھیں نا، یہ کاماز کے اندر کہ میں نے جس کتاب کے عہد نامہ جدید کی 5ویں کتاب رسولوں کے اعمال میں ان الفاظ کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ گویا یہ سینٹ پال یا پولوس یہ عیسائیت میں داخل کس طرح ہو، اور ساؤل یعنی پولوس جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے نام اس مضمون کے خط مانگے کہ وہ جن کو اس طریقہ کے مطابق پائے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ان کو باندھ کر یروشلم لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یک آسمان سے، یعنی ارادہ اس کا کیا تھا، یعنی باندھ کے لائے، اور اس طرح گویا کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کے جو ہے نا عیسائیت، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ لیکن کیا ہوا کہ یک آسمان سے ایک بڑا نور اس کے ارد گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ، شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ اس واقعہ کے بعد ساؤل یعنی سینٹ پال جو ہے، اس نے یہودیت کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو قبول کر لیا اور اپنا نام ساؤل کی بجائے پولوس رکھ لیا۔ اب اس نے یعنی پولوس نے عیسائیت کو مختلف علاقوں میں
پھیلانے کے لیے دن رات زبردست محنت کی۔ ساؤل نے یعنی پولوس نے اس ضمن میں ایشیائے کوچک، یونان، شام، فلسطین کے طویل سفر کیے۔ ان تبلیغی دوروں میں اسے بہت کامیابی ملی۔ اس نے مختلف علاقوں میں گرجے تعمیر کرائے، تاہم بنی اسرائیل نے ان کی شدید مخالفت اس بنا پر کی کہ وہ غیر اسرائیلیوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کیوں کر رہا۔ انہوں نے خود یعنی اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس نے یہودیوں کے ہاتھوں کوڑے کھائے۔ یعنی کس نے لکھا؟ اس نے سینٹ پال نے، کہ اس نے خود اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس نے یہودیوں کے ہاتھوں کوڑے کھائے، کئی بار اسے تیروں سے چھلنی کیا گیا، پتھروں سے زخمی کیا گیا، لیکن پولوس نے ہمت نہ ہاری اور عیسائیت کو پھیلانے میں اس قدر اہم کردار ادا کیا کہ آج اسے عیسائیت کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ پولوس کو غیر یہودیوں کا حواری بھی کہا جاتا ہے۔ عیسائیت کی تاریخ میں دوسری کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی جس نے سینٹ پال یعنی پولوس سے بڑھ کر اس مذہب کی اشاعت میں کردار ادا کیا ہو۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں جو کچھ تعلیم دے رہا ہوں یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے دے رہا ہوں۔ کتاب مقدس میں عہد نامہ جدید غلطیوں کے نام وہ خط لکھتا ہے، یعنی پولوس کی طرف سے، جو نہ انسانوں کی جانب سے، نہ انسان کے سبب سے، بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا ہے، مردوں میں سے جلایا ہے۔ اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ تو اس حوالے سے پھر آگے یہ ساری ڈیٹیل ہے کہ رومی حکومت نے متعدد بار اسے گرفتار کیا، اس پر مقدمات قائم ہوتے رہے اور اس کے نتیجے میں کچھ عرصہ کے لیے نظر بند کیا گیا، تاہم پولوس نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ یہ 64 عیسوی میں جب وہ تبلیغی سفر پہ تھا تو ایک اسرائیلی کے ہاتھوں یہ سینٹ پال یا پولوس جو ہے یہ قتل ہو گیا۔ تو اس حوالے سے موجودہ عیسائیت جو ہے یہ پولوس کا مذہب، یہ اس حوالے سے یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ موجودہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی مذہب نہیں، بلکہ یہ پولوس کے افکار و نظریات پر مبنی ایک مذہب ہے۔ عہد نامہ جدید کی 27 کتابوں میں سے 14 پولوس نے تحریر کی۔ پولوس کے افکار و نظریات نے عیسائیت پر کس قدر گہرے اثرات مرتب کیے، اس کا اندازہ ایک برطانوی عیسائی عالم ارنسٹ کے اقتباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، جس عقیدے اور نظام کا ذکر ہمیں انجیل میں ملتا ہے، اس کی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قول و عمل سے کبھی نہیں دی تھی۔ اس وقت عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو نزاع اس وقت عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو نزاع یعنی جھگڑا قائم ہے، اس کی ذمہ داری حضرت مسیح علیہ السلام کے سر نہیں، بلکہ یہ سب اس یہودی عیسائی بے دین پال کا کرشمہ ہے۔ نیز صحف مقدسہ کی تمثیل و تجسیم کے طریقہ پر تشریح اور ان صحیفوں کو پیش گوئیوں اور مثالوں سے بھر دینے کا نتیجہ ہے۔ پال نے اسٹیفن کی تقلید میں جو مذہب عیسانیوں کا یعنی عیسانی کا دائی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی بود رسوم وابستہ کر دی، یعنی فضول قسم کی
آج انجیل میں جو متضاد کہانیاں اور واقعات ملتے ہیں اور جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے مرتبہ سے یعنی بالا تر شکل میں پیش کرتے ہیں، وہ سب پال کے وضع کیے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے نہیں بلکہ پال اور ان کے بعد آنے والے پادریوں نے اور راہبوں نے اس سارے عقیدہ و نظام کو مرتب کیا جس کو مسیحی دنیا نے 18 صدیوں سے اپنے عقیدہ کی اساس قرار دے رکھا ہے۔ تو آگے اس کے جو اثرات ہیں، یعنی یہ حالات زندگی اور پھر عیسائیت پر سینٹ پال کے اثرات، یہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ یعنی عیسائیت کو عالمگیر بنانے کے لیے پولوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی تعلیمات کو مسخ کر کے ان میں بت پرستی کی آمیزش کر دی، کیونکہ پورا ماحول بت پرستانہ تھا۔ اس زمان لوگ دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ اس ماحول میں اصل مسیحی تعلیمات کو اتنی تیزی سے پھیلنے کا موقع ممکن نہ تھا، اور پولوس کی اپنی جذباتی طبیعت متقاضی تھی کہ مذہب جلد سے جلد پھیلے۔ یہ الگ بات ہے کہ مذہب کی روح ہی کیوں نہ ختم ہو جائے۔ آگے ایک مورخ یعنی برٹن وہ لکھتا ہے کہ اس نے یعنی پولوس نے سب سے پہلے وہ قدم اٹھایا جس کے بغیر مسیحیت عالمی مذہب نہیں بن سکتی تھی۔ مسیحیت کو عالمگیر بنانے کی دھن میں اس کو غور و فکر کرنا پڑا۔ وہ نہ صرف پڑھا لکھا تھا بلکہ یونانی زبان بھی جانتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یونانی فلسفہ سے بھی واقف تھا، جبکہ دوسرے حواری معمولی مچھیرے تھے اور ان پڑھ تھے۔ پولوس کے لیے عیسائیت کو نئے کالم میں ڈھالنا دشوار بھی نہ تھا۔ یہ اعتراف مشہور عیسائیوں کی طرف سے بھی ہے کہ خود بھی مذہبی ہیں، لہذا ان حقائق کے پیش نظر یہ کہنا حقیقت خلاف نہیں کہ موجودہ عیسائیت پولوس کی قائم کردہ عیسائیت ہے جس پر یونانی رنگ چڑھا ہوا ہے۔ بونو بائر نے اس لیے لکھا ہے کہ نیکیا کے اجلاس میں، یہ نیکیاوی کونسل اس حوالے سے کچھ ہم یعنی آپ کو تھوڑا بتا بھی چکا ہوں، یہ اس کی عیسائیت کی ہسٹری کے حوالے سے کوئی مزید آگے اس کو الگ ایک ٹاپک کے طور پہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یعنی بونو بائر اس نے لکھا ہے کہ نیکیا کے اجلاس میں جب تسلیس مسلم اصول دین قرار پائی تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بت پرستوں کے عقائد کے قالب میں ڈھال دی گئیں، گویا کہ روما کے بھیڑیے نے ناصرہ کے برا کی کھال اوڑھ لی۔ یعنی پولوسیت عیسائیت کی شکل میں نمودار ہوئی۔ تو پولوس ہی کی کوششوں کا یہ ثمر ہے کہ آج عیسائیت بین الاقوامی مذہب کے درجے پر فائز ہے، اور تعداد کے لحاظ سے یہ دنیا کا بڑا مذہب ہے۔ یہ عیسائیت کی خوش قسمتی تھی کہ اسے پال جیسا سرگرم مبلغ مل گیا جس نے اس کی تبلیغ اجنبی اقوام میں نہایت کامیابی کے ساتھ کی۔ اس سلسلے میں اس نے ناگفتہ بے مصائب جھیلے۔ پولوس نے خود مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس نے یہودیوں کے ہاتھوں کوڑے کھائے، رومی افسروں کے تیر کی چوٹیں برداشت کی، کئی بار اس پر پتھراؤ کیا، وہ 3 بار جہاز کی تباہی کا شکار بھی ہوا۔ عہد نامہ جدید کے 14 مکتوب پال کی طرف منسوب ہے، جن میں 4 کی تصنیف یعنی متفقہ طور پر اس کی اسی کی کہانی اور کہی ہوئی بات ہیں۔ البتہ 10 کے متعلق بہت زبردست اختلاف پایا جاتا ہے۔ پال عیسائی دینیات کے مؤسس کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ جیسا کہ پہلے میں بات کر چکا آپ سے کہ وہ عیسائیت کا بانی بھی ہے۔ اس کی تصانیف کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بلا واسطہ شاگرد نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہی کم ان کے اقوال نقل کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی نفسی کیفیات جسے الہام کہتا ہے اسے بیان کرتا ہے۔ پولوس
یعنی اس کی تعلیمات میں اہم ترین اس کا نظریہ گناہ، وہ تمام انسانوں کو پرعزم عاصی کہتا ہے، یعنی گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ سبھی لوگ موت کا شکار ہوں گے، سب گناہ گار ہیں۔ حضرت آدم کے گناہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان چونکہ اس کی اولاد ہے اس لیے لازمی طور پر گناہوں سے ملوث ہے، اور جب تک کہ خدا کسی کو گناہوں سے بچا لے اس کی خلاصی گناہوں کے چنگل میں سے ممکن نہیں۔ خدا نے انسان کو اپنے بیٹے یسوع کے ذریعے نجات عطا فرمائی اور انسانی نجات ہی کی خاطر صلیب پر چڑھ گئے۔ یہ کفارے کا نظریہ آگے چل کر مختلف اور متضاد نظریات کا باعث بنا، اور عام طور پر سمجھا جانے لگا کہ جو شخص عیسائیت قبول کر لے اور اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو تو اس کے لیے حضرت عیسیٰ کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ کفارہ کی تفصیلات ایک پورا ہمارا ٹاپک ہے، یہ شاید آج ہی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے۔ تو بہرحال یہ تھا کہ یہ عورتوں کے حوالے سے یہ بھی بڑے عجیب کمنٹس ہیں کہ اس نے عجیب بات بتلائی ہے کہ اس کا کہنا کہ جس طرح کلیسا حضرت عیسیٰ کے زیر فرمان ہے اسی طرح بیویاں بھی اپنے خاوندوں کے زیر فرمان ہیں۔ تو آج ساری باتیں ان سب چیزوں کے بالکل الٹ اور یعنی گویا کہ ایک طرح سے خلاف ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں یہ عیسائیوں کا یعنی موجودہ عیسائیت کا بانی، یہ تو بات ہو چکی ہے۔ تو عقیدہ تثلیث، کفارے کا عقیدہ یعنی حلول اور تجسیم یعنی جسم کا عقیدہ، ابنیت کا عقیدہ، ان ساری باتوں کی طرف اب ہم بڑھتے ہیں۔ موجودہ عیسائیت کا بانی، یہ بات ہو گئی نا، کون ہے موجودہ عیسائیت کا بانی؟ موجودہ عیسائیت کا بانی سینٹ پال یا پولوس تھا، جو مسیح علیہ السلام کا حواری نہیں تھا بلکہ آپ کا شدید دشمن یہودی تھا۔ یہ بات ہو چکی ہے۔ وہ اچانک نمودار ہوا، کشف و الہام کا دعویٰ کیا اور مسیح کا فرستادہ بن بیٹھا۔ بعد ازاں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو مشرق اقوام، یونانیوں، رومیوں اور دیگر بنی اسرائیل عوام میں مقبول بنانے کی خاطر اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات میں تبدیلیاں کر ڈالی، یعنی نمبر 1 شریعت کو لعنت ٹھہرایا، عیسائیوں کے لیے تورات اور موسیقی قانون کی تمام پابندیاں ختم کر دی۔ نمبر 2 ختنے کا حکم منسوخ کر دیا جو غیر یہودی لوگوں کو ناپسند ہے۔ نمبر 3 کئی باطل عقائد مثلا الوہیت مسیح، ابنیت مسیح، عقیدہ کفارہ اختراع کیے یعنی وضع کیے، اور جدید عیسائیت کی بنیاد ان عقائد پر رکھی۔ یعنی کیا؟ یہ تثلیث، الوہیت مسیح، ابنیت مسیح، عقیدہ کفارہ وغیرہ ان کے اوپر۔ اچھا، نمبر 4 رومی اور یونانی تہواروں کی مشرکانہ رسوم و عبادات کو مسیحیت کا جزو بنا دیا گیا، جس کے نتیجے میں عیسائیت ایک مشرکانہ مذہب بن گیا۔ پھر آگے ہم یہ جو آپ کے سامنے ہے اسکرین کے اوپر، یعنی سینٹ پال نے جو جدید عیسائیت کی بنیاد جن عقائد پر رکھی وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ آپ نمبر 1 پہ ہے عقیدہ تثلیث۔ یہ آگے پورا ہے ہمارا عقیدہ تثلیث یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ پھر ہے عقیدہ کفارہ۔ عقیدہ کفارہ یہ ہے کیا، اس کا عقیدہ ہے کیا، یہ بھی ہمارا ایک پورا ٹاپک ہے۔ ابھی اس کے بعد ہم یعنی اس طرف آئیں گے عقیدہ کفارہ کی طرف۔ تو یہ بات ہو رہی تھی عقیدہ تثلیث، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ آگے تھوڑی دیر بعد ہم یہ آگے بڑھیں گے، یہ جب سکرین کے یہ دیکھیں باپ، بیٹا، روح، عقیدہ تثلیث اور اس کی تاریخ، اس میں ابھی ہم اس طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے یہ کلیئر کر لیں، یعنی عقیدہ تثلیث ہے کہ باپ، بیٹا، روح القدس، اقانیم ثلاثہ، اس کو ہم ان ڈیٹیل دیں۔ پھر کفارے کا عقیدہ، یہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کفارے کا عقیدہ، پھر اسلامی نقطہ نظر سے یہ اسٹینڈ کہاں کرتے ہیں، یہ بھی ان ڈیٹیل ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اس کے بعد ہے حلول اور
جسم کا عقیدہ، حلول یعنی تجسیم، اس حوالے سے بھی پھر آگے ہمارا جو ٹاپک ہے تجسیم، حلول اور جسم کا عقیدہ، ابنیت کا عقیدہ، یعنی تجسیم موجودہ عیسائیت کا بنیادی تصور ہے کہ یسوع مسیح خدا کا جسمانی مظہر تھا اور انسان بن کر انسانوں میں زندگی بسر کرتا رہا۔ اس کو تجسیم کہا جاتا ہے، یعنی خدا کا انسانی جسم اختیار کرنا۔ اسی طرح حلول کا معنی ہے نا، حلول اور تجسیم، اسی طرح حلول کا معنی گھس جانا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنی خدائی صفات ترک کر کے بغیر انسان کے وجود میں ترک کیے بغیر انسان کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس قسم کا عقیدہ ہندوؤں کا بھی ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ رام چندر جی، کرشن جی مہاراج، مہاتما بدھ کو خدا کا اوتار مانتے ہیں۔ یعنی عقیدہ تناسخ کے وجہ سے میں ڈیفائن کر رہا تھا، یہ باتیں آپ سے میں نے کی ہیں کہ وہ جو ہے نا کبھی رام چندر کی صورت میں، کبھی کرشن جی مہاراج کی صورت میں، کبھی گوتم بدھ کی صورت میں یہ ظاہر ہوتے۔ تو عقیدہ تناسخ کے حوالے کافی باتیں آپ کے ساتھ ہو چکی ہیں، برا یہ تجسیم اور حلول کے حوالے سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، یعنی ان کے عقیدہ کے مطابق وشنو دیوتا ان تینوں کی شکل میں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتا ہے۔ جسم تو رام، کرشن اور بدھ کا تھا، مگر فی الحقیقت ان کے اندر وشنو، یہ بتایا گیا کہ وشنو کبھی کس کی صورت میں رام بھگوان تھا۔ چوتھی انجیل یوحنا میں پہلی دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا رنگ دیا۔ اس کی ابتدائی آیات میں کلام کا ازلی و ابدی ہونا، خدا کے ساتھ ہونا، خود خدا کے ساتھ ہونا، خود خدا ہونا، پھر کلام کا مجسم ہونا اور خدا کے اوتار مسیح کا انسانوں میں رہنا مذکور ہے۔ تو یہ سینٹ پال جو ہے، اس نے الوہیت مسیح یا ابن اللہ یا یعنی مجسم و حلول کا عقیدہ تو گھاڑ لیا، لیکن آج تک متعدد سوالات اور اعتراض اس پر ہوتے رہے، جس کا تسلی بجواب موجودہ عیسائیت کے پاس نہیں ہے۔ مثلا کیا مسیح مستقل خدا تھے یا صرف ابن اللہ تھے؟ خدا کے برابر تھے یا خدا سے کم تر تھے؟ انسان و بشر تھے یا بشریت اور الوہیت کا مرکب تھے؟ عیسائیت کی یعنی گزشتہ کئی صدیوں کی تاریخ انہی سوالات کا جواب دینے میں مصروف ہے، یعنی لیکن اس کا جواب سامنے نہیں آتا، بلکہ ایک عیسائی فرقہ کا دعویٰ کہ حضرت یسوع مسیح 30 سال کی عمر تک تو ایک بشر تھے، بعد ازیں انہیں خدائی حیثیت حاصل ہو گئی اور انہیں خالق کا رتبہ دے دیا گیا۔ اب وہ خود خالق تھا، بس اس نوزائیدہ خدائے خالق نے اپنے حواریوں کو آسمانی کتاب بذریعہ الہام بھیجنا شروع کی، جیسا کہ خدا موسیٰ کو بذریعہ الہام پیغام بھیجا کرتا تھا۔ یعنی اس طرح کی کچھ پھول پھول باتیں ہی ہیں، باقی پھر حقیقت وہ تو خیر اس سے قرآن جیت پردہ اٹھاتا ہے، حقیقت ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ مایم بغیلی باقی جو چیزیں، تو آگے ہم بڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ باقی ڈیٹیل ہم یعنی میں آپ کے سامنے اگلے ٹاپک عقیدہ کفارہ، اس کی ڈیٹیل وہاں پہ ہوگی۔ تو ہم آتے ہیں اس طرف کہ عقیدہ تثلیث کی جو ہسٹری ہے یہ ہے کیا؟ عقیدہ تثلیث موجودہ عیسائیت، یعنی جس کے بارے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ یہ جو موجودہ عیسائیت ہے یہ وہ مذہب نہیں جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے برحق پیغمبر یعنی سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دی۔ موجودہ عیسائیت کے اہم عقائد و نظریات اور اس کی تعلیمات یہ ہیں: نمبر 1 عقیدہ تثلیث، یہ یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ بھی اس ڈیٹیل کی طرف ہم آتے ہیں۔ پھر عقیدہ کفارہ، یہ ہمارا اگلا ایک مستقل ٹاپک ہے۔ عقیدہ تثلیث
عقیدہ ابنیت. اچھا باقی یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ ان کو ڈیفائن کرنے کے بعد پھر ہم اس طرح یہ جو عقیدہ تثلیث ہے اس کی جو ہسٹری ہے یہ تھوڑا اس پہ عقیدہ تثلیث و کتاب اس کی ہسٹری تھوڑا یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. یہ متفرق بکس جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کوئی ریکمینڈڈ بکس ہیں کوئی بازار سے ملتی ہیں تو ایک جو میں نے بھی منگا کے دیا ہے اس میں سے بھی دیکھ لیں. تو پہلے اس کی جو ہسٹری ہے اس کی طرف آئیں پھر عقیدہ تثلیث کے باب بیٹا اور روح القدس اس طرف ہم آئیں گے کہ یہ کیا ہے. تو اس کی ہسٹری کیا ہے کہ یہ 325 میں رومی سلطنت کے ایک شہر نیکیا میں مشرق و مغرب کے بڑے بڑے پادری جن کی تعداد 2048 تھی یہ رومی بادشاہ قسطنطین کے حکم سے جمع ہوئے. یہ عیسائیت کی ہسٹری جب ہمیں اس کی تاریخ کے حوالے سے ہمارا ایک وہ ٹاپک تھا اس حوالے سے یہ بات میں کہہ بھی چکا ہوں یعنی آپ کے سامنے رکھ بھی چکا ہوں. تو اب مزید گویا کہ ایک اعادہ یا تکرار ہے یہ پھر دوبارہ اس کو ذہن میں بٹھا لیں. اس اجتماع کی غرض و غایت یہ تھی کہ عیسائیت کے عقائد اور افکار کا تعین کیا جائے اور ان کی وضاحت کی جائے. نیکیا کی اس مجلس کو کلیسا کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے. اس میں عیسائی حلقوں کے باہمی اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی. یہ مولانا تقی عیسائیت کیا ہے مولانا تقی عثمانی یہ چھوٹی کتاب ہے عیسائیت کیا ہے اگر وہ ملے اس میں بھی ہے اس کی جو ہسٹری. اچھا جی یہ متون و صحائف کی چھان بین ہوئی اور ان کے درجہ اسناد کے بارے میں یعنی دور رس فیصلے کیے گئے. نیز کوشش کی گئی کہ عیسائیت کو ایک نظام و عقائد کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. موجودہ عیسائیت کے افکار و نظریات کا تانا بانا جن عناصر سے تیار ہوا ان میں نیکیا کی اس مجلس کے فیصلوں کو خاص مقام حاصل ہے. یہی وہ اجتماع تھا جس میں توحید کے حامیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. یعنی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل پیروکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا اصل تعلیمات کے جو دعوے دار تھے یا ان تعلیمات کے اوپر عمل پیرا تھے ان کو وہ یعنی توحید کے حامیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور تثلیث کے حامی کامیاب رہے. یہ یعنی اس کو سینٹ پال یا پولس کو سپورٹ کرنے والے. اچھا جی اس اجتماع کے بعد عیسائیت کے مزاج و تصور میں جو زبردست تبدیلی رونما ہوئی اس نے عیسائیت کو مسخ کر کے رکھ دیا. یعنی عیسائیت کا سرچشمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات و ارشادات کے بجائے ہمیشہ کے لیے سینٹ پال کے وہ خیالات و افکار قرار پائے جن پر یونانی فلسفہ اور رومی فکر کی چھاپ نمایاں تھی. تو عقیدہ تثلیث اب مسیحی مذہب کا ایک لازمی جز بن گیا. تو اب یہ کہ یہ دیکھیں نا عقیدہ تثلیث مختلف قوموں میں جس طرح آپ ہندو میں پڑھ چکے ہیں یعنی برہما وشنو اور شیو برہما وشنو اور شیو تو اسی طریقے سے گویا کہ یہاں پہ بھی باپ بیٹا اور روح القدس یہ اس طرح کے عقائد یہ وضع کر لیے گئے گھڑ لیے گئے. اس کے بعد ابنیت تجسیم اور حلول کی بات وہ خیر میں نے آپ کے ساتھ کر دی ہے. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ یہ عقیدہ تثلیث ہے کیا. عیسائی مذہب میں خدا 3 اقانیم یعنی پرسنز سے مرکب ہے باپ بیٹا اور روح القدس. اس عقیدے کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے. اس عقیدے کی تشریح میں عیسائی علماء کا اختلاف ہے. بعض کے نزدیک یعنی بعض یہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے اور روح القدس کے مجموعے کا نام خدا ہے اور عام عیسائیوں کا یہی مقبول عقیدہ ہے جبکہ بعض عیسائی علماء باپ بیٹے اور کنواری مریم کو 3 اقنوم قرار دیتے ہیں ان کا مجموعہ خدا ہے. تو ان کی یعنی یہ جو اقانیم ثلاثہ ہے اس کی توضیح کس طرح پیش کرتے ہیں. یہ باپ عیسائیوں کے نزدیک باپ سے مراد خدا کی تنہا ذات
یہ ذات بیٹے کے وجود کے لیے اصل ہے۔ یہ مشہور عیسائی فلاسفر یعنی سینٹ تھامس نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کسی کو جنا ہے اور کوئی ایسا وقت گزرا ہے جس میں باپ تھا اور بیٹا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خدائی اصطلاح ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ باپ بیٹے کی اصل ہے، جس طرح ذات صفت کے لیے اصل ہوتی ہے، ورنہ جب باپ موجود ہے اس وقت سے بیٹا موجود ہے اور ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی اولیت حاصل نہیں۔ پھر خدا کو باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ایک عیسائی عالم جو ہے الفریڈ ای گاروے اس طرح دیتا ہے۔ یہ اس کے الفاظ بھی یعنی اس کے جو اس نے جو اس کا سوال کا جو جواب دیا وہ ذرا اس کے کمنٹس بھی دیکھ سماعت کریں۔ اس سے کئی حقائق یعنی اس سے کئی حقائق کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ تمام مخلوقات اپنے وجود میں خدا کی محتاج ہے، جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر اس طرح شفیق اور مہربان ہے جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر مہربان ہوتا ہے۔ دیکھیں اس طرح کی توجیہات اندازاً تخمین جس طرح وہ باتیں کی جاتی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ نمبر نیکسٹ ہے باپ کے بعد بیٹا یعنی فادر اور اس کے بعد دا سن۔ بیٹے سے مراد عیسائیوں کے نزدیک خدا کی صفت کلام۔ تو یہ لاکس یہ جس کا کلمہ ابتدان خدا کی ایک صفت تھی، لیکن یونانی فلاسفر فائلو نے اس کو ایک مستقل بذات ہستی اور خدا کا نقش اول قرار دیا۔ اس کے خیال میں خدا نے براہ راست تخلیق عالم کا کام انجام نہیں دیا، بلکہ پہلے کلمے کو تخلیق کیا اور پھر اس کی وساطت سے دنیا پیدا کی۔ اس طرح گویا کلمہ ایک خدا ثانی تھا، گویا کہ اول درجے کا خدا بیٹا تھا، یعنی خدا اور خدا کا مولود ایک ہی ذات میں شریک، اور اس شرکت کی وجہ سے خدا کا بیٹا اس بات کا اہل تھا کہ خطا کار انسان اور خدائے قادر میں جس تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ایک دوسرے یعنی رسائی ممکن نہیں ایک واسطہ بن جائے۔ اس سوال کا جواب کہ انسانوں کی صفت کلام اور خدا کی صفت کلام کے درمیان فرق کیا ہے، یہ سینٹ تھامسن نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ انسانی فطرت میں صفت کلام کوئی جوابی وجود نہیں رکھتی، اسی وجہ سے اس کو انسان کا بیٹا یا مولود نہیں کہہ سکتے، لیکن خدا کی صفت کلام ایک جوہر ہے جو خدا کی بابت میں اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اس لیے اس کو حقیقتاً نہ مجازاً بیٹا کہا جاتا ہے، بلکہ اس کی اصل کا نام بیٹا۔ الغرض عیسائیوں کے نزدیک صفت کلام باپ کی طرح قدیم ہے۔ خدا کی یہی صفت حضرت عیسیٰ کی انسانی شکل میں حلول کر گئی تھی، جس کی وجہ سے یسوع بن مریم کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ مسیح ایمان کی بنیاد ہے، جیسا کہ یہ 325 کے جو میں نے کہا نیکیا کی کونسل نے فیصلہ صادر کیا کہ بیٹا بھی باپ کی طرح ابدی اور غیر فانی ہے، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والوں کو قابل گردن زدمی قرار دیا گیا۔ بعد ازاں یہ ڈنٹ کی جو کونسل تھی اس نے اس کی تاکید کی اور عیسائیت کے یہ اصول اور طے کیے۔ نمبر 1، خدا کی قدرت والے باپ پر جو ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کا خالق ہے۔ نمبر 2، رب یسوع مسیح یعنی ابن اللہ پر جو باپ کا اکلوتا بیٹا ہے،
جو باپ کے یہاں جملہ کائنات سے پہلے پیدا ہوا ہے، عین ذات ہے، الہ الہ، اور نور نور ہے، عین خدا ہے، مولود ہے، مخلوق نے، باپ اور اس کا جوہر ہے، ایک ہے، اس کی وساطت سے تخلیق اشیاء ظہور میں آئیں، یعنی جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، عام انسانوں کی نجات کے واسطے اس کا نزول و حلول ہوا، اور وہ انسان بن کر آیا، مبتلائے بھلا ہوا، اور تیسرے دن اٹھ کھڑا ہوا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور اب زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے پھر آئے گا۔ یہ جو آخری عبارت آپ نے سماعت کی، آپ دیکھیں نا، یہ ساری وہ چیزیں کہ نزول و حلول ہوا، یہ سارے قائد، یعنی وہ دیکھیں نا یہ کتنا اس کے اندر وہ جو نا مختصر طور پہ ساری باتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے کہ مبتلائے بلا ہوا، تیسرے دن اٹھ کھڑا، مبتلائے بلا سے مراد کیا ہوا کہ سلیب پہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ ان کی کوئی صداقت نہیں، حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، یہ ساری یہ وضع کی باتیں ہیں۔ تو پھر آگے ہے جی باپ بیٹا اور روح القدس، اس سے مراد باپ اور بیٹے کی صفت حیات اور صفت محبت ہے، یعنی اس صفت کے ذریعے خدا کی ذات، یعنی باپ اپنی صفت علم یعنی بیٹے سے محبت کرتی ہے، اور بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، یہ صفت بھی جوہری وجود رکھتی ہے، اور باپ بیٹی کی طرح قدیم ہے، اس وجہ سے اسے مستقل اقنوم کی حیثیت حاصل ہے۔ اناجیل میں ہے کہ عیسائیوں یعنی اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب حضرت مسیح کو بپتسمہ دیا جا رہا تھا تو آسمان کھل گیا، اور یہی روح القدس ایک کبوتر کے جسم میں حلول کر کے حضرت مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آسمان سے آواز آئی، یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو مختصراً یہ کہ یہ جو ہے نا خدا تین اقانیم پر مشتمل ہے، خدا کی ذات جسے باپ کہتے ہیں، خدا کی صفت کلام جسے بیٹا کہا جاتا ہے، اور خدا کی صفت حیات و محبت جسے روح القدس کہا جاتا ہے۔ ان تین میں سے ہر ایک خدا، اور تینوں مل کر تین خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے، یعنی تثلیث فی توحید اور توحید فی تثلیث۔ تو عقیدہ تثلیث اس کا جو ترتیب ہے یہ رد اسلامی نقطہ نظر سے، یہ آخر میں اگر جو ہے نا اس کو الگ یعنی اسلام اور یہودیت کا تقابلی جائزہ، اسلام اور عیسائیت کا تقابلی جائزہ، یہ اینڈ پہ ایک پورا ٹاپک رکھا ہوا کہ جب ہم ان تمام مذاہب کو پڑھ لیں گے تو پھر اس کا یعنی یہودیت اور اسلام، یہودیت اور عیسائیت، پھر اسلام کے حوالے سے مستقل یعنی اسلام ہے کیا، قرآن مجید، اس کے اعجاز، اس کی خصوصیات، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کی حیات بابرکات، ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ پھر خود بخود یہ ہے نا ساتھ ساتھ میں نے جیسے آپ سے بات کی ہے کہ ساتھ ساتھ جو چیز آپ پڑھیں اس کا اسلامی نقطہ نظر سے ایک تجزیہ کرتے رہا کریں کہ بھائی یہ جو عبارت میرے زیر مطالعہ ہے یا میں سن پڑھ رہا ہوں، اس کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ چیزیں کہاں اسٹینڈ کرتی ہیں، تو باقی سارے حقائق ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ واضح ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ وجہ جب تک دیکھیں نا یکسوئی کے ساتھ کوئی شخص کسی عبارت کو دیکھیں نا کسی بھی حوالے سے پڑھتا ہے اس کو رہنمائی ضرور مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں انبیاء علیہ السلام کی جو زندگیاں ان کا مطالعہ کریں، پھر انسان کے اندر دیکھیں وہ کیفیات ہے، خاص طور پہ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور زیادہ چیزیں وہ ہے کہ واضح ہوتی ہیں۔ پھر ان معاملات میں کم از کم انسان اگر عمل پیرا نہیں بھائی انسان کو دیکھنا اپنا ضمیر جھجھوڑتا ضرور ہے۔ تو یہاں پہ جو چیز آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے جو بغاوت نظر آتی ہے، اس صورت میں جو کچھ آپ پا چکے ہیں کفارے کے حوالے سے، تثلیث کے حوالے سے، تقسیم اور حلول کے، یہاں پہ وہ ساری چیزیں دیکھیں نا خود بخود انسان ان چیزوں سے جو ہے کہ طبیعت اکتاہٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ کس طرح کی باتیں
اور یہ اختراعات ہی لگتی ہیں، اختراعات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اس کا تنقیدی جائزہ یہی ہے بھائی، اس کو ہم اسلامی تعلیمات دیتے بھائی یہ جو کچھ ہم سینٹ پال پولوس سب اس طرح اختراع ہے، پہلے وہ اس کا دشمن تھا انہیں عیسائیت کا، اس کے بعد یہ کس طریقے سے یہ اس نے ہمدردی کس نے یہ کی کہ پورے دین عیسوی کو مسخ کر ڈالا۔ تو اب عقید تسیس کا جو رد ہے، کفارے کا جو رد ہے، وہ جب یہ اگلے ٹاپک میں بات کروں گا کفارے کے حوالے سے وہاں ہی، تو تسیس کے حوالے سے چلو جلدی، باقی میں نے کہا کہ اینڈ پہ ہم جا کے عیسائیت الاسلام کو دیکھیں گے، یہ جو ہے نا باطل عقائد، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ ہے عقید تسیس، اس کی حقیقت قرآن مجید ان عقائد باطلہ کی نفی اس طرح سے کرتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ آپ پڑھ چکے ہیں الفوز القدیر کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں 4 گمراہ فرقوں کا کس طرح سے جو ہے نا اس کے ساتھ مخاصمت کرتا ہے، ترتیب کی ضمن عقائد الباطلہ اور ترتیب کی ضمن شبہات۔ تو یہود نصارہ کے جو باطل عقائد ہیں قرآن بھی ہائی لائٹ کرتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یا شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی جن 4 گروہوں میں یہود نصارہ کے یہی جو عقائد ہیں ان کی نفی کی۔ تو اس حوالے سے عقیدہ تسیح جو ہے اس کا اناجیل میں تو کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا جو ہے، یہ تنقیدی نقطہ نظر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کا جو مقالہ نگار ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا آپ کی لائبریری میں، مطلب وہی کافی کوئی 32 خلاف پاک جلدیں ہیں، یہ میں نے خود منگوا کے رکھی ہیں اللہ کے فضل سے، یہ آپ کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے چارلیس اینڈرسن اسکاٹ نے یعنی کے حوالے سے اس نے لکھا ہے کہ پہلی تینوں انجیلوں یعنی متی، مرکز اور لوکا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے گمان ہوتا ہو کہ ان انجیلوں کے لکھنے والے یسوع کو انسان کے سوا کچھ اور سمجھتے تھے۔ یہ امر کہ یسوع خود اپنے آپ کو ایک رسول کی حیثیت سے پیش کرتے تھے اناجیل کی متعدد آیات سے ثابت ہے۔ مثلا انجیل لوکا کی یہ عبارت، مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک۔ علاوہ ازیں یسوع اپنا ذکر ابن آدم کے نام سے کرتے ہیں، کہیں آپ نے آپ کو ابن اللہ نہیں کہا۔ نیکسٹ یہ کہ یہ عقیدہ از روئے عقل ایک علمی مغالطہ اور عقلی دھوکہ ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس اور پھر تینوں ایک اور ایک میں تین، محض فلسفیانہ شبدہ بازی۔ یعنی آپ دیکھیں نا میتھمیٹیکلی کہ ابھی ایک کو آپ 3 گن سکتے ہیں اور ایک لکھیں کہیں یہ 3 ہے، کون مانے گا؟ پھر 3 لکھیں کہیں کہ یہ 1 ہے، یا 3 انگلیاں آپ اوپر کریں تو آپ کہیں یہ 1 ہے، بے شک جوڑ دیں، کس حد تک ایلفی لگا کے جوڑیں گے، وہ اپنی جگہ 3 کی شناخت ہے تو الگ الگ ہے۔ تو گویا کہ یہ کیا ہے، محض فلسفیانہ شبدہ بازی ہے۔ حالانکہ علم ریاضی کا سادہ مسئلہ ہے کہ 3 3 ہے اور 1 1، نیز 1 اور 3 میں یعنی نیز 1 اور 3 یہ جمع میں اور تفریق یہ دیکھیں الگ الگ ہیں، حالانکہ ذات باری جمع اور تفریق سے پاک ہے۔ یعنی یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جمع و تفریق سے کیا ہے، پاک ہے۔ یہ مختصراً یہ کہ عقیدہ تسیح از روئے قرآن باطل ہے، اناجیل کے خلاف نیز علمی اور عقلی مغالطہ ہے، یعنی یہ ساری چیزیں بالکل کوئی بے سر و پا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ ساری چیزیں سینیٹر پال کی بس ایک اختراع ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں عیسائیت کے حوالے سے، اس کا تھوڑے ریفرنس بھی دیکھ لیں، حوالہ جات، کوئی کوشچن ہو اس سے ریلیٹڈ کرنا ہو تو کر لیں کوشچن۔ آگے ہم جاتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ عقیدہ کفارہ یعنی جدید عیسائیت میں کفارے کا عقیدہ۔
یہ مقاصد بھی دیکھیں اہدافوں کا. کفارہ کے معنی اس کے میں یہ جو کفارہ ہے یہ موجودہ عیسائیت کی عمارت کا بنیادی ستون ہے، پتھر. تو اس کے لفظی معنی ڈھانکنے اور چھپانے کے. اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر تمام بنی آدم کے گناہوں کو چھپا لیا ہے اور ان کے لیے نجات کا موجب بن گئے. یہ عقیدہ موجودہ عیسائیت کی جان ہے. اس عقیدے کی تشریح میں نے ابھی ریفرنس دیا تھا اس حوالے سے انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا. اس میں عقیدہ کفارہ کے ضمن میں یعنی عقیدہ کفارہ کے ضمن میں انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں اس عقیدے کی تشریح اس طرح کی گئی ہے کہ عیسائی علم و عقائد یعنی عیسائی علم عقائد میں کفارہ سے مراد یسوع مسیح کی وہ قربانی ہے جس کے ذریعے سے ایک گنہگار انسان یک لخت خدا کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے. اس عقیدے کی پشت پر دو مفروض کار فرما ہے. ایک تو یہ کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے انسان خدا کی رحمت سے دور ہو گیا تھا. دوسرے یہ کہ انسان کی صفت کلام یعنی بیٹا اس لیے انسانی جسم میں آئی تھی کہ وہ انسان کو دوبارہ خدا کی رحمت کے قریب کر دے. تو یعنی اس یعنی مقالے کا جو ہے نا جو مقالہ نا اس کاتب نے دو مفروضوں پر اس عقیدہ کفارہ کی بنیاد رکھی ہے. وہ دونوں سرے سے کیا ہیں غلط اور ناپید ہیں. اول تو آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. گناہ نام ہے کس کا؟ احکام شرع کی خلاف ورزی کا. آدم اس وقت دنیا میں نہیں بلکہ عالم بالا میں تھے جہاں شریعت کا کوئی سوال نہ تھا. دوسرے یعنی اس لغزش کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی جو مل بھی گئی تھی. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہ تصور ہی غلط ہے کہ اس نے معافی دینے کے بعد اس گناہ کو برقرار رکھا اور نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اس کی سزا اپنے اکلوتے بیٹے کو پھانسی کی شکل میں دی. آگے اس کی جو ہے نا مزید تفصیلات اور واضح ہوں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو گناہ ہے کہ موروثی طور پہ انسانوں کے میں منتقل ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ایک طرف صفت ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، دوسری صفت عدل کرے تو رحم نہیں ہوتا، رحم کرے تو عدل نہیں ہو سکتا. تو چنانچہ اللہ نے تیسری ترکیب یہ نکالی کہ اپنے پیارے یعنی انسانیت کی خاطر اپنے پیارے بیٹے یسوع کو صلیب کے اوپر لٹکا کے بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ. تو یہ دیکھیں ساری چیزیں آگے بڑھیں گی. یہ مختصر طور پہ میں نے آپ کو بتایا، وقتاً شاید میں نے پہلے بھی کہیں بات کی ہوگی. تو اس کا جو عقیدہ کفارہ ہے یہ اس کی شروعات وہ میں ابھی یہ سینٹ پال یا پولوس کے حوالے سے کر چکا ہوں کہ عقیدہ تفویض کفارے کا عقیدہ تقسیم و حلول. تو وہ اس کا جو آغاز ہے عقیدہ کفارے کا، پھر چونکہ ٹاپک کی ریکوائرمنٹ ہے اس والے سے اس کو تھوڑا ریپیٹ کر رہا کہ عقیدہ کفارہ کا آغاز یہ کس طرح سے ہوا. تو یہ یعنی ادیان عالم میں مسیحیت اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کے پیروکار انسان کی نجات کے لیے باطل اور غیر فطری نظریہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ عقیدہ پولوس کی اس تعلیم کا شاخسانہ ہے جس کی روح سے مسیحیت کے پیروکار یسوع کو خدا کا بیٹا ٹھہرا کر ان کی مسیحیت کو گناہ کا کفارہ قرار دیتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مرا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور یہ کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. مصلوبیت کو یہ کہہ کر پولوس نے کفارہ ٹھہرایا کہ ہم یسوع کے ایک بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے.
عقیدہ کفارہ کا آغاز دراصل سینٹ پال کے زمانے سے شروع ہوا۔ سینٹ پال جس نے ایک نئے دین کی بنیاد ڈالی جو کہ عقائد، اصول اور احکام میں اس دین سے بالکل مختلف تھا جو حضرت مسیح نے پیش کیا۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی صحبت نہ پائی تھی بلکہ ان کے مقابلے سے تھا۔ جب اس نے نیا دین بنانا شروع کیا اس وقت بھی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی قول کی سند پیش نہیں کی۔ شروع میں مسیح کے ابتدائی دور میں اس کے پیرووں نے ان بدعات کی مخالفت کی، مگر چوتھی صدی کے آغاز یعنی 325 میں نیکیاوی جو کونسل تھی اس کونسل نے پولس کے عقائد کو قطعی طور پر مسیحیت کا حتمی مذہب قرار دے دیا۔ ابھی میں بات کر کہ اس نے توحید کے ماننے والے شخص تھا کہ اور تثلیث کے پیروکار جو تھے وہ کامیاب ٹھہرے۔ تو یہ جو عیسائی عقیدے ہیں، عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کے بارے میں یہ جو ہے نا اس کی بنیادیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کفارہ کا عقیدہ موجودہ عیسائیت کا یعنی بنیادی پتھر ہے، یہ ابھی بات ہو چکی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بائبل میں براہ راست کفارہ کے جو ہے نا معروضات کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تاہم اس غیر فکری عقیدہ کی بنیاد یعنی ان معروضات پر رکھی گئی۔ نمبر 1 کہ سام کے بہکانے پر باغ عدن میں شجر ممنوع کھا لینے سے حضرت آدم نے خدا کا یعنی گناہ کر کے اسے غضب نہ کیا اور ان کا یہ گناہ معاف نہیں کیا گیا تھا۔ نمبر 2 حضرت آدم کا باغ عدن میں گناہ ہر انسان کو ورثہ میں ملتا ہے جس سے ہر بچہ پیدائشی طور پر گناہگار ہوتا ہے۔ نمبر 3 پیدائشی طور پر گناہگار ہونے سے جہنم ہر انسان کا مقدر ہے۔ نمبر نیکسٹ آخرکار لاکھوں برس بعد خدا تعالیٰ نے ایک راہ نکال کر اپنے اکلوتے بیٹے کو نجات دہندہ کے طور پر بھیجا۔ اس نے صلیب پر جان دے کر انسان کو کفارہ سے پاک کرنے کا مداوع کیا۔ نمبر 5 مسیحیت کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ یسوع پر ایمان لانے سے ان کی صلیبی موت کفارہ بن کر ان کے پیدائشی گناہ سے پاک کر دیتی ہے اور غضبناک خدا کا گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ ملاپ اور قرب کا باعث بنتی ہے۔ نمبر نیکسٹ یہ کہ عیسائیوں کے نزدیک نیک اعمال نجات کا موجب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ پیدائشی گنہگار ہے۔ اگر اللہ بندے کے گناہ کو توبہ و استغفار سے معاف کر دے تو اس کا یہ رحم عدل کے خلاف ہے۔ ابھی میں نے یہ بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے۔ خدا رحیم ہے جس کا تقاضا انسان کو معاف کر دینے کا ہے، اور خدا عادل بھی ہے جس کا مطالبہ سزا دینے کا ہے۔ چنانچہ رحم و عدل یکجا نہیں ہوتے۔ بندے کی نجات کا ہونا ضروری ہے اور اس کی صورت یہ نکالی کہ یسوع مسیح جو تمام گناہوں سے پاک اور معصوم ہے لوگوں کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر لے کر جان کی قربانی دے۔ اب ہے عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کی بنیاد، یہ تو ہو گئی بات۔ عقیدہ کفارہ کا جائزہ ہم دیکھتے ہیں اب از روئے قرآن اور انجیل۔ تو قرآن مجید اس حوالے سے غیر تردید تو کرتا ہے۔ ابھی میں نے وہ حوالہ جات کے ساتھ بات کی، اور قرآن مجید پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں نے ابھی تردید کی وہ جو ہے علم محاکمہ کے عنوان سے جو باتیں آپ کے ساتھ ہوئیں کہ یہود نصارہ کے جو بات العقائد ہیں، تردید فی ضمن عقائد الباطلہ اور تردید فی ضمن شبہات، یہ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی۔ لیکن قرآن مجید جو ہے نا اس کی صلیب کی تردید کس طرح کرتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت مسیح کی صلیب پر موت کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ یعنی یہ جو عیسائیوں کا ہے نا
بعد میں جو عقیدہ یہ جو اختراع ہے، تو اس کی قرآن مجید میں یعنی سختی سے تردید آئی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وما قاتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا ہے، ولیکن شبہ لہ، اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ در حقیقت شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملہ میں کوئی سند نہیں اور صرف ظن کے سوا ان کو اس کے متعلق علم نہیں، اور انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ اسی طرح یہ تو قرآن کہتا ہے، اناجیل اربع سے بھی مصلوبیت مسیح، ان کے دفن کیے جانے اور مر کر یعنی جی اٹھنے کا یہ جو افسانہ محض ایک یعنی خواب اور رویا پر استوار کیا جانا ظاہر ہے۔ خود انجیل برناباس کے مطلب کے مطابق عقیدہ کفارہ سینٹ پال کی ایجاد کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کیا آدم کا گناہ معاف نہیں ہوا؟ بائبل کی روح سے باغ عدن میں خدا کا یعنی گناہ ہوا نے سانپ کے بکانے پر کیا تھا، لیکن حضرت آدم و ہوا کی پیروی میں درخت کا پھل کھا لینے سے قصوروار نہ تھا۔ پولس کہتا ہے، پہلے آدم بنایا گیا تھا، اس کے بعد ہوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ سانپ کے بکانے، ہوا کے گناہ کرنے اور حضرت آدم علیہ السلام کی ہوا کی پیروی کرنے پر بائبل کی روح سے خدا نے یعنی اس وقت انہیں یہ سزائیں دے دی تھیں۔ یہ سزائیں خداوند نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور جانوروں میں سے مطعون ٹھہرایا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر خاک چھانے گا۔ یعنی سانپ کو بھی وہ سا عورت سے کہا، تو در سے بچہ جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی زندگی بھر اس کی پیداوار کھائے گا، مشقت کے ساتھ تو زندگی بھر اس کی پیداوار کھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس گناہ کی سزا بائبل کے بیان کے مطابق اللہ تعالی نے خود تجویز کر دی ہے۔ اب اصولاً انسان کو گناہگار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے اپنی سزا پوری کر لی۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے پیدائشی گناہ دھل جاتے ہیں، تو پھر دیگر مذاہب کی طرح مسیحیت کی پیروکار عورتوں اور مردوں کو اپنی سزا کیوں پوری کرنا پڑ رہی ہے؟ ایک طرف تو پولس حضرت ہوا کو گناہگار قرار دیتا ہے، تو دوسری طرف وہ آدم علیہ السلام کو گناہگار ٹھہرا کر انسان کو پیدائشی طور پر جہنمی قرار دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ایک عیسائی عالم یعنی جان کالون وہ کہتا ہے کہ در حقیقت ہم نے آدم سے صرف وراثت میں سزا نہیں پائی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کا ایک وبائی مرض جاگزین ہے جو آدم سے ہم کو لگا، اور اس گناہ کی وجہ سے ہم پورے انصاف کے ساتھ سزا کے مستحق ہیں۔ اس طرح شیرخوار بچے بھی اپنی ماں کے پیٹ سے سزا کا استحقاق لے کر آتے ہیں، اور یہ سزا خود ان کے نقص اور قصور کی ہوتی ہے، کسی اور کے قصور کی نہیں۔ جب بائبل کی روح سے گناہ کا ارتکاب کا اول منبع عورت کی ذات ہے، حضرت مسیح کو بھی پیدا کرنے والی عورت ہے جو گناہ کا اصل منبع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدم کا گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے انہیں پاک صاف کر دیا، اور اس کی تصدیق قرآن مجید سے اس طرح ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے معافی کے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی، تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر کیا ہر بچہ پیدائشی گناہگار ہے؟
یہ بات یعنی نہ ہی انصاف اس بات کو گوارا کرتا ہے اور نہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ غلطی باپ کرے اور سزا بیٹا پائے، بلکہ خود بائبل اس باطل خیال کی تردید اس طرح کرتی ہے کہ بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں اور نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، ہر ایک آپ نے گناہ کے سبب مارا ہے نا، بلا تادر وازرۃ وزر اخری کفان بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ قرآن میں۔ تو اولاً آدم علیہ السلام کا پیدائشی طور پر گنہگار ہونے کا ثبوت، یعنی یوحنا کی پیدائش کی بشارت، یعنی اس حوالے سے جو ہے نا ان کی حضرت آدم علیہ السلام کا یعنی اولاً ان کی پیدائش یعنی بنیادی طور پر اول طور پر گنہگار نہ ہونے کا ثبوت، یعنی یہ جو عیسائیوں کی یہ جو ہے نا کتب ہیں اناجیل، ان میں ہے کہ بہت سے لوگ اس کی پیدائش سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ خدا کے حضور بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ کوئی شراب پیے گا اور اپنی ماں ہی کے بطن سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ یعنی پیدائشی طور پہ گویا کہ یہ جو یہ گناہ کا تصور ہے، یہ عبارت اس سے بالکل برعکس ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عیسائی جو عالم ہے بزرگ، وہ اس کا نام ہے ایکو فیاس، وہ کہتا ہے کہ جو بچے بپتسمہ لینے سے پہلے مار جاتے ہیں، ان میں چونکہ اصلی گناہ برقرار ہے اس لیے وہ کبھی خداوند کی بادشاہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی کہ عیسائیوں کی جو اولاد بپتسمہ سے پہلے مر جائے وہ جہنمی اور ہمیشہ سزا کا مستحق ہے۔ پھر یہ ہے کہ کیا صرف یسوع پر ایمان سے آدمی نجات پاتا ہے؟ اگر اس نظریے کو درست مان لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے جتنے بھی انسان ہوئے وہ گنہگار تھے، ان میں عہد عتیق کے جو برگزیدہ لوگ بھی شامل تھے، جبکہ مسیحی لوگ ان لوگوں کی لکھی گئی عہد نامہ عتیق کو مقدس مانتے ہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح سے پہلے کے تمام انسان گنہگار تھے، خود بائبل کی روح سے غلط ہے۔ بائبل میں بے شمار ایسے آدمیوں کا ذکر موجود ہے جو راست باز، مقدس اور نیک بخت تھے، جن میں حضرت یحییٰ جن کو یوحنا، بائبل حضرت آدم علیہ السلام کا فرزند حضرت دانیال، حضرت یوسیہ، زکریا اور ان کی بیوی فرنیا، بادشاہ شمعون، امانوئیل، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان تمام برگزیدہ شخصیات کے بارے میں لوکا، مرکس، متی اور یوحنا، سموئیل، دانیال وغیرہ کی آیات میں موجود ہیں، جس سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نیک نہیں اور ہر وہ شخص فطری طور پر گنہگار ہے، یہ ساری سراسر غلط ہے۔ پھر یہ کہ کیا خدا نے اپنے ہمسر کے ذریعے اپنے غضب کو ختم کیا؟ اول بات تو یہ ہے کہ یسوع یعنی خدا کے ہمسر نہیں، اور خدا کے اگر ہمسر ہوتے یا ان کے ذریعے خدا نے اپنے غضب کو ختم کرنے کی ترکیب نکالی ہوتی تو یسوع اس بات سے ضرور آگاہ ہوتے اور یہودیوں کی طرف سے قتل کی جانے کے منصوبے سے خوفزدہ ہو کر ان کی نہ تو یہ حالت ہوتی اور نہ ہی یہ دعا مانگتے، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ اور آسمان سے ایک فرشتہ اسے دکھائی دیا اور وہ اس کو تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ کفارت سے پہلے سب شاگرد پیدائشی گنہگار تھے اور
مسیح خود خدا تھا، تو خدا اپنے مصائب کو دور کرنے کے لیے گناہگاروں سے دعا کی التجا کرتا ہے۔ یہ کوئی عجیب عجیب باتیں، بہرحال آگے پھر یہ دیکھیں کیا یسوع کی مصلوبی دنیا کے یہ گناہگاروں کا کفارت ہے ٹھہری۔ تو اس ضمن میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا بائبل کی روح سے ایک کے گناہوں کا بوجھ دوسرا اٹھا سکتا ہے؟ بائبل کی تعلیم اس کے سراسر منافی ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ اولاد کے بدلے باپ دادا نہ مارے جائیں، نہ باپ دادوں کے بدلے اولاد قتل کی جائے گی، ہر ایک اپنے گناہ کے سبب مارا جائے گا۔ پھر یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی صفت رحم بلا بدل نہیں؟ یہ عیسائیوں کا یہ استدلال ہے کہ انسان نے گناہ کیا، خدا کا عدل گناہ کی سزا کا متقاضی ہے اور خدا کا رحم نجات کا متقاضی ہے۔ ہر دو تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو دنیا میں بھیج کر خدا کے رحم سے مستفید کیا اور خود اپنی جان صلیب پر دے کر عدل کے تقاضے کو پورا کیا اور لوگوں کے لیے بخشش کا موجب ٹھہرا۔ لیکن عیسائیوں کا یہ اصطلاح کہ اللہ تعالیٰ کا رحم بلا بدل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی صفات کی ناسمجھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے جس کا ظہور انسانوں کے اعمال اور محنت کے نتیجے میں نہیں تھا، جیسا کہ ہمارا مشاہدہ کہ انسان کی پیدائش سے قبل ہی اس کی زندگی کے تمام سامان دنیا میں موجود تھے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یہ سامان اس کے اعمال کے نتیجے میں پیدا ہو۔ جب خدا کی ذات پیدائش سے قبل رحم بلا بدل کر سکتی ہے تو موت کے بعد انسانوں پر رحم بلا بدل کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ تعالیٰ کا رحم عدل کے تقاضوں میں جھگڑا ہوا نہیں۔ اچھا جی، آگے ہے جی کفارہ کے بارے میں آدم عقیق کی شہادت کیا ہے، اس حوالے سے بھی مختصر طور پہ یہ ذہن نشین کر لیں۔ عہد عتیق میں کفارہ کی سختی کے ساتھ تردید کی گئی، چنانچہ حزقیل نبی کی معرفت خدا نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی دے گی، بیٹا باپ کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اس کے لیے اور شریر کی شرارت اس کے لیے، لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے بھاگ آئے اور میرے سبب یعنی آئین پر چلے جو جائز اور روا ہے تو یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ وہ سب گناہ جو اس نے کیے اس کے خلاف محسوس نہ ہوں گے، وہ اپنی راست بازی جو اس نے کی زندہ رہے گا۔ اس حوالے سے پولوس نے خود بھی تسلیم کیا کہ شفاعت کنندہ جو ہے یہ بے گناہ ہونا چاہیے، مگر یسوع تو کروڑوں انسانوں کے گناہوں کا معاصلہ مجموعہ تھی۔ جو ہی اس نے گناہوں کا گٹھڑا اٹھایا وہ قربانی کے لائق بھی نہ رہا، کیونکہ قربانی بے عیب ہونی چاہیے۔ یہ عجیب عجیب باتیں، بہرحال یہ ہے کہ انسان کے جو پیدائشی گنہگار ہونے کا عقیدہ کسی آسمانی کتاب میں نہیں پایا جاتا۔ اب تو خود کیتھولک علماء بھی تسلیم کرنے لگے ہیں کہ بائبل میں اس عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں۔ ایک جرمن عیسائی جو ہے نا عالم ہے، اس نے لکھا ہے کہ پیدائشی گناہ مذہبی کتابوں موجود ہے کہ نام یہ پیدائشی گناہ مذہبی کتابوں میں موجود ہے، اس کے نام سے اس نے جو کتاب لکھی اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ عقیدہ 3 صدی کے بعد شروع ہوا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو غیر متعصب مسیحی ان کا تجزیہ کس طرح ہے، وہ قرآن مجید کی اس جو ہے نا آیت یعنی جو قرآن مجید میں آتا ہے اس کی تائید کس طرح کرتے ہیں کہ اے پیغمبر تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی مشرک ہیں، اور دوستی کی لحاظ سے مومنوں کے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور عالم ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ مسیحیوں میں ہر زمانہ میں
حق پسند علماء، مشائخ اور دانشور موجود رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یعنی مصلوبیت مسیح اور اس کے پہلے کی کیفیت کو ایک عالم یعنی وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ مسیح کو اپنے باپ سے کچھ مدد نہ ملی، وہ خود اپنی یعنی امداد نہ اپنی مدد نہ کر سکتا تھا، دکھ اور تکلیف کے وقت اس میں برداشت کی طاقت نہ تھی۔ جب دکھ کو رفع کرنے کے لیے اسے شراب دی گئی تو وہ منہ کھول کر پینے کو کہا اور پیاس کو برداشت نہ کر سکا، جسے معمولی آدمی بھی اکثر اوقات کیا کرتے ہیں، جیسے معمولی آدمی بس اوقات کیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور ہے نا عیسائی عالم، یہ کفارہ کی تشریح اس طرح کرتا ہے کہ دیوتاؤں کے حالات قلم بند کرنے والے مسیحی بیان کرتے ہیں کہ مسیح جہان کے گناہوں کے لیے مر گیا، وہ اسی مقصد کے لیے آیا تھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مسیح کی موت ہم کو مرنے سے نہیں روک سکتی، اس لیے کہ ہم صرف مر جاتے ہیں۔ مغالطوں کے گھڑنے والے مقدس پولس نے ایک اور ذو معنی لفظ آدم کا مغالطہ دے کر مغالطہ موت کو تقویت دی۔ وہ کہتا ہے کہ دو آدم تھے، اور وہ جو فی الحقیقت گناہ کرتے ہیں اور اس کی جگہ سزا اٹھاتا ہے، اور دوسرا وہ جو قائم مقام ہو کر گناہ کرتے ہیں اور فی الحقیقت سزا پاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اور عالم یہ جو ہے نا پولوس کا جو ہے نا یہ اس کی اختراع کفارہ یعنی اس کی وضع کردہ من گھڑت جو نظریہ ہے اس کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ پولوس کی تصانیف خطرے کا باعث اور چھٹی چٹان ہے۔ پولوس کی تصانیف خطرے کا باعث اور چھٹی چٹان ہے، اور مسیحی میتھولوجی کے بڑے بڑے نقص انہی سے واقع ہوئے ہیں۔ پولوس تیز فہم اور خون خوار مالتھولوجی کا باپ ہے، جو لعنت کا فتویٰ دیتی ہے اور جہنم کی سزا مقرر ٹھہرا دیتی ہے۔ تو آگے یہ ہے کہ کیا پولوس کا یہ جو ہے نا عقیدہ کہ عقل کی کسوٹی پر اترنے والی بات ہے، یعنی عقیدہ کفارہ عقل کی کسوٹی پر اترنے والی بات ہے، اس سال کا جواب دیتے ہوئے یہ مولانا مودودی نے الجہاد فی الاسلام میں یہ اس طرح دیا ہے کہ عقیدہ کفارہ کو تسلیم کرنے کے بعد تو مسیحیت کے قانون اخلاق کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اگر یہ کفارہ کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی قتل کر کے، چوری کر کے، بدکاری کر کے، ہمسائے کو ستا کے، حرام کی کمائی کھا کے ذخیرے سے بھی یعنی آسمانی بادشاہت میں داخل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ مسیح پر ایمان لائے۔ اس صورت میں وہ ساری تعلیمات مہمل ہو جاتی ہیں جو مسیح نے اپنے مواعظ میں لکھنے دیں، بلکہ خود مسیح کا قول بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ ان اعمال یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا کوڈ آخر میں کیا ہے کہ ان اعمال کے ساتھ کوئی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر مسیح کی بات سچی ہے تو یقیناً کفارے کا عقیدہ باطل ہے۔ بہرحال یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، اور نہ ہی عقل اور منطق کی روح سے یہ چیزیں ممکن ہیں، یعنی عقیدہ کفارہ۔ یہ ریفرنس دیکھ لیں، اور آگے پھر اگر کوئی کوشچن کرنا ہو تو کر لیں۔ کوشچن دیکھ لیں۔